ساری دنیا دبی ہوئی ہے۔ الحمدللہ امریکہ میں نیو یارک کا یہ مدرسہ جو اپنی الگ ایک شناخت رکھتا ہے اور اللہ نے اس کو قبولیت سے نوازا ہے، اس مدرسے کے اندر تعلیم کا سلسلہ شروع ہے، اور آج بخاری شریف جو علم حدیث کی بے مثال اور بنیادی کتاب ہے، وہ آج شروع ہو رہی ہے، اور آج اس کا پہلا سبق ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی بیماری اور علم کے اعتبار سے تہیدستی یہ چاہتی تھی کہ خود وہ استاد محترم جو بخاری کا درس طلباء کو دیں گے، وہی بخاری کے سبق کی شروعات بھی کرتے، لیکن حافظ برکت اللہ صاحب کے حکم کی تعمیل میں نے کی ہے، اور میں اپنی طالب علمانہ حیثیت کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں، اور آج الحمدللہ دارالعلوم نیو یارک کے اندر درس حدیث شروع ہو رہا ہے۔ اللہ خیرات و برکات سے نوازے اور بہتر سے بہتر انجام تک پہنچائے۔ اس بات کو طلبہ حدیث کو سمجھنا چاہیے کہ علم حدیث کہا جاتا ہے علم نسب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا او صفتا او تقریرا، یعنی یہ وہ علم ہے جس کی نسبت آقا نامدار سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ آپ نے زبان سے فرمایا یا آپ نے اپنے عمل سے اس کو پیش کیا، یا آپ کا چہرہ انور ایسا تھا اور آپ کا قد و قامت ایسا تھا، آپ کی صفات کیا ہیں، اور یا آپ کے زمانے میں آپ کے سامنے کوئی چیز کی گئی اور آپ نے اس کے اوپر سکوت کو اختیار کیا، جائز یا ناجائز کا حکم نہیں لگایا، تو اس کو علم حدیث کہا جاتا ہے، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ اس کے اندر پڑھیں گے، اس کتاب کے اندر، وہ یا تو آپ کے اقوال ہوں گے کہ آپ نے یہ زبان سے فرمایا، یا آپ کے افعال ہوں گے کہ آپ نے یہ عمل کیا، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے سجدہ کیا، آپ نے رکوع کیا، آپ نے تہجد پڑھے، آپ نے جہاد فی سبیل اللہ کیا، کس طرح کیا، نماز کیسے پڑھی، روزہ کیسے رکھا، یا آپ کی صفات ہوں گی کہ آپ اس طرح چلتے تھے، اس طرح نوش فرماتے تھے، کھاتے تھے، اس طرح پیتے تھے، یا آپ کے سامنے عمل کیا گیا، آپ نے دیکھا اور سکوت اختیار کیا، یہ بھی دلیل ہے اس چیز کی
کہ یہ عمل اسلام کے اندر جائز ہے، یہ حجت شرعی ہے۔ انہی چیزوں کا ذکر اس کتاب کے اندر ہوگا۔ علم حدیث کی بہت سی کتابیں ہیں، آپ بھی اس کتاب کے ساتھ امام مسلم کی جمع کی ہوئی کتاب کو پڑھیں گے، ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، اور اسی طریقے پر موطا امام مالک، موطا امام محمد رحمہم اللہ، ان کتابوں کو آپ پڑھیں گے۔ لیکن امام بخاری کی یہ کتاب ان تمام کتابوں میں امتیاز کی صفت رکھتی ہے، اس لیے اس کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا گیا ہے۔ اللہ کی کتاب کے بعد یہ کتاب سب سے صحیح ترین کتاب ہے۔ جو روایات اس کے اندر آئی ہیں وہ جو اپنا درجہ رکھتی ہیں، عام طریقے پر دوسری کتابوں کے اندر احادیث جو جمع کی گئی ہیں ان کا یہ رتبہ نہیں ہے۔ اس لیے اس کتاب کے پڑھنے اور پڑھانے کی طرف اور کتابوں کے مقابلے میں خاص طریقے پر ہر زمانے میں توجہ زیادہ دی گئی ہے۔ صاحب کتاب نے اب آپ جب اس کتاب کو شروع کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ سب سے پہلے جس روایت کو، جس چیز کو لا کر رکھا ہے وہ وحی سے متعلق چیز ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ حضرات کی توجہ اس طرف مبذول کرنا چاہتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر جو کچھ آپ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ہے، یعنی یہ سب وحی ہے۔ جس طرح سے وحی انبیاء سابقین کے اوپر اترتی رہی ہے جو اس آیت سے ثابت ہے، اسی طریقے پر وحی نبی کریم علیہ السلام